أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ میں جب عورت کو چوڑی پہنا رہا تھا تو اس کے خوبصورت ہاتھ دیکھ کر میری نیت بدل گئی۔ وہ وقت جب ایک سنار کی بیوی کے ساتھ اس کے منہ بولے بیٹے نے۔ سنیے گناہ کے اثر کے عنوان پر سبق آموز تحریر۔ ایک سنار تھا، اس کی بیوی نہایت خوبصورت اور خوب سیرت تھی۔ ایک دن وہ دوپہر کے وقت کھانا کھانے گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی زارو قطار رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا، اللہ کی بندی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ یہ چھوٹا سا یتیم بچہ جو ہم نے گود میں لے کر پالا تھا اب 17 سال کا ہو چکا ہے۔ آج میں نے اسے سبزی لینے بازار بھیجا۔ جب واپس آ کر سبزی دینے لگا تو اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر دبا دیا۔ مجھے اس کی نیت میں فطور نظر آیا۔ مجھے بہت زیادہ صدمہ ہوا ہے کہ میں اس کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہوں اور اس کی میرے بارے میں یہ سوچ ہے۔ میں اسی صدمے کی وجہ سے بیٹھی رو رہی ہوں کہ وفا دنیا سے اٹھ گئی ہے۔ یہ بات سن کر سنار کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے۔ بیوی کہنے لگی، اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا، یہ اس بچے کی کوتاہی نہیں بلکہ یہ میری اپنی کوتاہی ہے۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا کہ آج میرے پاس عورتیں چوڑیاں خریدنے کے لیے آئیں۔ ان میں سے ایک عورت چوڑی پہننا چاہتی تھی مگر اس سے پہنی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے چوڑی پہنا دیں۔ جب میں نے اسے چوڑی پہنائی تو مجھے اس کے ہاتھ اچھے لگے، اس لیے میں نے چوڑی پہنانے کے دوران اس کے ہاتھوں کو شہوت کے ساتھ دبا دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری بیوی کا ہاتھ کسی اور نے شہوت کے ساتھ دبا دیا۔ ہم سائل کو چھوٹے بڑے ہما قسم کے گناہوں سے دور رہنے کی تاکید کرتے ہیں کہ آپ کو ہر طرح کے گناہوں سے دور رکھیں، کیونکہ گناہوں کی نحوست گناہ گار پر لازمی آتی ہے۔ اس بارے میں ہم آپ کو ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی گفتگو میں سے گناہوں کے کچھ منفی اثرات ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، علم سے محرومی۔ کیونکہ علم تو ایک روشنی اور نور ہے جو اللہ تعالی دل میں ڈالتا ہے، لیکن گناہوں سے یہ روشنی بجھ جاتی ہے۔ اس لیے جب شافعی رحمت اللہ علیہ امام مالک کے پاس حصول علم کے لیے بیٹھے اور ان کے سامنے پڑھنے لگے تو امام مالک کو ان کی ذہانت، فطانت اور فہم و فراست بہت پسند آئی اور پکار اٹھے، مجھے نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل پر نور ڈال دیا ہے، لہٰذا اس نور کو اپنے گناہوں سے مت بجھانا۔ نمبر 2، روزی سے محرومی۔ چنانچہ مسند احمد میں ثوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی کو گناہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ۔ اس حدیث کو البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح ابن ماجہ میں حسن قرار دیا ہے۔ نمبر 3، گناہگار کے دل میں اپنے رب کے بارے وحشت ہو جاتی ہے،
बल्कि लोगों से ताल्लुकात भी मुतासर होते हैं। सलफ सालेहीन का कहना है कि मैं जब अल्लाह ताला की नाफरमानी करूं तो उसका असर अपनी सवारी और अपनी बीवी में देखता हूं। नंबर 4, मामलात बिगड़ जाते हैं। किसी भी काम की जानब हाथ बढ़ाए तो उसमें रुकावटें ही रुकावटें खड़ी हुई नजर आती हैं। तो ये बिल्कुल उसका बरअक्स है कि अगर कोई अल्लाह ताला से डरे और तकवा अपनाए तो अल्लाह ताला उसके आसानियां ही आसानियां पैदा फरमा देता है। नंबर 5, गुनहगार को अपने दिल में स्याही महसूस होती है, बल्कि उसे अपना दिल इस तरह स्याह नजर आता है जैसे रात के अंधेरे को अपनी आंखों से देखता है। तो दिल की स्याही गुनाहगार के लिए ऐसी ही हो जाती है जैसे आंखों को अंधेरा नजर आता है, क्योंकि अताअत गुजारी नूर है जबकि मासियत अंधेरा है। और जिस कदर भी अंधेरा ज्यादा होगा तो इंसान लाशौरी तौर पर उतना ही बदआत, गुमराहियों और मुहलिक अमाउर में धंसता चला जाएगा। उसकी मिसाल एक अंधे शख्स की तरह होगी जो रात के अंधेरे में तन तनहा निकल खड़ा हो। फिर ये स्याही अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर लेती है कि उसकी आंखों पर उस स्याही का कब्जा हो जाता है। फिर मजीद मजबूत होने पर पूरे चेहरे पर फटकार पड़ी हुई नजर आती है और हर एक उस फटकार को महसूस भी करता है। अब्दुल्ला बिन अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि नेकी की चेहरे पर खास चमक होती है और दिल पर उसकी खास रोशनी होती है। नेकी की वजह से रोजी में बरकत भी आती है और बदन ताकतवर होता है। लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत बढ़ती है, जबकि बुराई की वजह से चेहरे पर फटकार पड़ती है। दिल स्याही में डूब जाता है, बदन भी कमजोर हो जाता है, रोजी में बरकत नहीं रहती और लोग भी बुग़्ज़ करने लगते हैं।